بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نخلہ ٹی وی اور اس وقت آپ عربی لرننگ کورس کی 5ویں کلاس میں شریک ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کلاس کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی آپ کو ہمارے چینل نخلہ ٹی وی پر مل جائیں گے، آپ وہ کلاسیں بھی لے لیں۔ باقاعدہ طور پر کلاس شروع کرنے سے پہلے سب ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل نخلہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، عربی لرننگ کورس کی اس 5ویں کلاس میں آج ہم فعل مضارع کے متعلق پڑھیں گے۔ تو ناظرین، فعل ماضی کے بعد اب ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے، اور فعل مضارع کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانہ مستقبل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مضارع کے اندر حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور آئندہ آنے والے زمانے کا بھی معنی ہوتا ہے، تو آپ کوئی بھی معنی ان سے مراد لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یکتب حامد، یکتب حامد، حامد لکھتا ہے یا حامد لکھے گا، تو یکتب یہ فعل مضارع ہے۔ تو جس طرح آپ نے فعل ماضی کے اندر پڑھا تھا کہ فعل ماضی اگر 3 حرفی ہو تو عموماً اس کے اوزان 3 طور پر آتے ہیں، سمع، ضربہ اور کروما۔ تو وہاں پر ہم نے 3 اوزان پڑھے تھے۔ فعل مضارع جس فعل سے آ رہا ہے اگر وہ 3 حرفی ہے، دیکھیں 4 حرفی، 5 حرفی یا اس سے زیادہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف 3 حرفی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر فعل مضارع آپ 3 حرفی فعل سے بنا رہے ہیں تو اس کے اوزان صرف 2 ہے، یا فعلو جیسے یسمعو، یا فعلو جیسے ینصرو، یعنی یہاں پر عین کلمے کے اوپر زبر ہوگا یا عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا۔ اب ہم پڑھتے ہیں فعل مضارع معروف کی گردان۔ تو جس طرح آپ کو ماضی کے اندر بتایا تھا کہ ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اسی طرح مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں، اور وہ اس طرح کے 6 صیغے غائب کے ہیں، 6 صیغے حاضر کے ہیں اور 2 صیغے متکلم کے ہیں، اور پھر پہلے 6 میں سے 3 مذکر، پھر 3 مؤنث، حاضر میں سے 3 مذکر اور 3 مؤنث، اور آخر میں واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو گردان کچھ یوں ہے، وقت ضائع نہیں کروں گا۔ مضارع معروف کی گردان یہ ہے، ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، شروع میں یا کا اضافہ کیا ہے۔ ینصران وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں، شروع میں یا اور آخر میں الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے۔ ینصرون وہ سب مرد مدد کرتے ہیں، شروع میں یا اور آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہوا ہے۔ تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے، شروع میں تا ہے اور آخر میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ تنصران شروع میں تا ہے اور آخر میں الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے، وہ 2 عورتیں مدد کرتی ہیں۔ ینصرنا شروع میں یا ہے اور آخر میں صرف نون کا اضافہ ہوا ہے، وہ سب عورتیں مدد کرتی ہے۔ تنصرو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور شروع میں صرف تا کا اضافہ ہوا ہے، تم ایک مرد مدد کرتا ہے۔ تنصران شروع میں تا ہے اور آخر میں الف و نون کا اضافہ ہوا ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم 2 مرد مدد کرتے ہو۔ تنصرون شروع میں تا اور آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہوا ہے، تم سب مرد مدد کرتے ہیں، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تنصرین شروع میں تا اور آخر میں یا اور نون کا اضافہ ہوا ہے اور اس کا معنی ہے تم ایک عورت مدد کرتی ہو، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تنصران تم 2 عورتیں مدد کرتی ہو، شروع میں تا اور آخر میں الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تنصرنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، شروع میں تا اور آخر میں صرف نون کا اضافہ ہوا ہے، تم سب عورتیں مدد کرتی ہیں۔ انصرو شروع میں صرف الف یا حمزہ کا اضافہ ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت مدد کرتا ہے، یعنی عورت اور
مرد دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آیا ہے۔ ننصرو شروع میں صرف نون کا اضافہ ہوا ہے، ہم دو مرد یا دو عورتیں مدد کرتے ہیں، یا ہم سب مرد یا سب عورتیں مدد کرتے ہیں۔ اس کا گردان کچھ یوں ہوا، ینصرو ینصرانے ینصرون تنصرو تنصرانے ینصرنا تنصرو تنصرانے تنصرون تنصرین تنصرانے تنصرنا انصرو ننصرو۔ تو آسانی کے لیے میں نے جو الفاظ مشکل تھے اس کے اوپر میں نے زبر زیر پیش لگا دیا ہے، حرکات لگا دی ہیں۔ آپ جو ہے اسکرین کو دیکھ کر بھی جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو اسکرین کو دیکھ کر آپ وہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ آج کا حوار الیوم، آج کے حوار سے ہم نے بلال کو نکال کر اس کی جگہ پر موظف کو لایا ہے اور اس کے سامنے عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ جاتا ہے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے وہ باہر ملک جانا چاہتا ہے، وہ مالیزیا یعنی ملیشیا جانا چاہتا ہے۔ موظف یعنی آفیسر اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے کاغذات کہاں ہیں، وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور وہ وہاں کیوں جانا چاہتا ہے۔ وہ پہلے اپنی تفتیش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اجازت دے دیتا ہے۔ تو موظف آفیسر عبداللہ موظف السلام علیکم عبداللہ وعلیکم السلام۔ موظف کیف یمکننی خدمتک، میں آپ کی کیسی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو یمکنو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ عبداللہ اريد ان اذهب الى مالیزیا، میں مالیزیا جانا چاہتا ہوں، باہر ملک جانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں اريد آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے شروع میں حمزہ ہے اور اذهب کے شروع میں بھی حمزہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں متکلم کی صیغے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ متکلم کے شروع میں الف آتا ہے۔ جواز السفر من فضلک، سفر کا اجازت نامہ، من فضلک آپ کے سفر کا اجازت نامہ یعنی پاسپورٹ، جواز السفر پاسپورٹ دے دیں مہربانی ہوگی۔ عبداللہ ھذا ہو، یہ ہے پاسپورٹ۔ هل انت وحدک، موظف پوچھتے ہیں هل انت وحدک، کیا تم اکیلے ہو؟ عبداللہ لا انا مع اصدقائی، نہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ لماذا تريدون ان تذهب، تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو، مالیزیا کیوں جانا چاہتے ہو؟ موظف نے پوچھا کیوں جانا چاہتے ہو؟ تريدون، تو اب یہاں پر آپ خود دیکھیں شروع میں تا ہے اور آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تم سب وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ ان تذهب، اس کے شروع میں صرف تا کا اضافہ ہوا ہے تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عبداللہ نريد الذهاب لجولہ، نرید اس کے شروع میں نون آیا ہے اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نون جو آتا ہے وہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے، تو لہذا یہ نرید یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں الذهاب للجولہ، گھوم پھرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ موظف شکراً وہذا ہوا جوازک، شکراً شکریہ، وہذا ہوا جوازک، اور یہ ہے آپ کا پاسپورٹ، اپنا پاسپورٹ واپس لے لیں۔ عبداللہ شکراً مع السلامہ، شکریہ سلامتی کے ساتھ۔ ہماری کلاس کا ایک اہم کام گھر کا کام، تو آپ نے گھر کے اندر کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ کو آپ کے لیے کرنے کا کام دے رہا ہوں کہ آپ نے اگلی کلاس کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے کیا کام کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یسمعو سے مضارع معروف کی گردان لکھنی ہے، یسمعو سے مضارع معروف کی گردان لکھنی ہے۔ تو جس طرح آپ نے اوپر دیکھا کہ کس لفظ کس صیغے کے شروع میں الف آتا ہے، کس کے شروع میں تا، کس کے شروع میں یا اور کس کے شروع میں نون آتا ہے، تو آپ نے جیسے اوپر دیکھا اسی طرح آپ نے یسمعو کا گردان بنانا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہر صیغے کا اپنا معنی بھی لکھنا ہے۔ یسمعو کا اپنا معنی ہے سننا، تو یسمعو وہ ایک مرد سنتا ہے، یسمعان وہ دو مرد سنتے ہیں، تو اسی طرح پوری گردان لکھنی ہے۔
یسمعو یسمعان یسمعون، تسمعو تسمعان یسمعن۔ تو اس طرح آپ نے آخر تک پوری گردان لکھنی ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو ایک چیز محسوس ہوئی ہوگی کہ فعل مضارع تو ہم بنا ہی نہیں سکتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس پر ہوگی کہ آپ فعل مضارع کو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ آخر میں دوبارہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل نخلہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔